اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حزم جس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کا دن 15 شوال المکرم کا ہے، جو مترادف ہمارا آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے اللہم صل علی محمد وآل محمد. لازمی انہی کی ذات والا صفات کے بارے میں گفتگو سیرت امام جعفر صادق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام خود کا قول ہے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ہماری معرفت کے بغیر بندوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا مفہوم کیا؟ اگر ہم اہل بیت کو نہیں پہچانیں گے، معرفت محمد آل محمد نہیں رکھیں گے، تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. امام جعفر said we are the beautiful name of Allah, which means without our recognition no believer's good deed will be accepted. اس کا مفہوم ہے کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے ائمہ کو پہچاننا ہے. پہچاننے کے لیے ایک ان کی ذات ہے، ایک ان کے کمالات ہے، ایک ان کی تعلیمات ہے. تو ذات امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے والد کا نام امام جو ہے وہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام، اور ان کی والدہ ام فروہ، جن کے بارے میں بہت سی احادیث. آپ کی ولادت رسول کی ولادت کے دن 17 ربیع الاول 83 آفٹر ہجرت 702 CE کے اندر مدینہ منورہ حجاز میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی شہادت جو ہے وہ 15 یا 25 شوال دونوں تاریخیں لکھی ہیں. 148 ہجری میں 765 عیسوی میں تقریباً 63 سال یا 65 سال کی عمر میں، چاند کے اعتبار سے 65 سال اور انگریزی اعتبار سے 63 سال کی عمر آپ نے پائی، جس میں 32 سے 34 سال آپ کی جو ہے امامت کا زمانہ ہے. اور یہ امامت کے زمانے میں امام نے جو کارہائے رونما انجام دیے وہ ہمارے لیے باعث سے تاثیر اور پیروی ہیں. انسان جتنا زیادہ، امام رضا کی بھی حدیث ہے کہ نبوت اور علی کی ولایت کے قرار کے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا. تو صرف ان کا جاننا کافی نہیں، بلکہ ان کی ولایت اور امامت کو ماننا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، تاکہ ہم ان کی ذات، ان کے ساتھ ساتھ ان کے صفات و کمالات سے بھی آشنا ہوں. امام نے جو اپنی زندگی گزارا، اس کے جو 34 سال یا 33 سال امام کی امامت کے ہیں، اس میں امام نے کچھ زمانہ اپنے والد کے ساتھ گزارا اور کچھ اپنی جو ہے وہ خود کی امامت ہے. امام کی اولاد میں تقریباً جو ہے وہ امام کے 7 بیٹے اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. ان میں سب سے بیٹے اسماعیل تھے، جن کی وجہ سے آج اسماعیلی فرقہ ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ امامت ان کو ملی تھی. لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ ایک امام جب ہوتا ہے تو دوسرا اس وقت امام ہو، لیکن وہ انیکٹیو نہیں ہوتا. اسی لیے ان کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا. اس لیے اللہ نے امامت کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو چنا تھا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ عبداللہ ہیں. ان کے بعد پھر ایک بیٹی ام فروہ ہے، اور تیسرے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام سیکنڈ بھی بلکہ تیسرے فرزند ہیں اسحاق. اس کے بعد چوتھے 5ویں محمد ہیں، اور بیٹیوں میں جو ہے وہ حمیدہ خاتون ہیں. ان کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عباس علی بھی ان کے فرزند ہیں. تو 7 امام کے بیٹے تھے اور 3 امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. امام کے زمانے میں تقریباً 10 سے زیادہ، جو امام کا یہ زمانہ ہے حیات ہے، اس کے اندر 10 سے زیادہ جو ہے بادشاہ گزرے. اس میں ولید ابن عبد الملک، سلمان ابن عبد الملک، عمر ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، شام ابن عبد الملک، ولید ابن یزید، یزید ابن ولید، مروان ابن محمد ابو العباس،
اصفار منصور دوانقی، یہ 10 سے زیادہ لوگوں کا پیریڈ اس دوران گزرا، یعنی کوئکلی یہ لوگ چینج ہو جاتے تھے، اس لیے ان کی حکومت بہت زیادہ استحکام نہیں رکھتی تھی، اور اس کا نتیجہ تھا کہ امام کو وقت ملا اور امام نے اپنی زندگی کو درس و تدریس میں لگایا۔ امام کے اوصاف یا اخلاق جو ہمیں اپنانے ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بنے، اس میں سب سے پہلی چیز امام کے لیے لکھا، امام بہت زیادہ محنتی تھے، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ۔ ہر امام ہمارا ہارڈ ورک، لیکن خود جو ہے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ امام کے لیے لکھا ہے کہ امام کو دیکھا تیز دھوپ کے اندر جو ہے امام کام کر رہے ہیں کھیت میں آ کے، انہوں نے کہا کہ عجیب حالت ہے، آپ عبادت کے مصلے کو چھوڑ کر گرمی کی دھوپ میں کھیت میں آپ کام کر رہے ہیں، اس حالت میں اگر آپ کو خدا کے پاس جانا پڑ گیا تو آپ کیا مجھے دکھائیں گے؟ تو امام نے کہا یہ بہترین موقع ہوگا میرا اللہ کے پاس ہے، کیونکہ میں اللہ کی جو ہے وہ اس مخلوق کے لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، یعنی یہ جو کار کر رہا ہوں تاکہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اپنا رزق اپنے ہاتھ سے کما سکوں۔ تو خود امام ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ، اور اس لیے ہر امام نے محنت کی تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کو آسودہ خاطر بنا سکے۔ دوسرا امام کا کیا ہے، بہت مہمان نواز تھے امام، مہمان خیر خواہ تھے، لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھی فیلنگ رکھتے، ہمیشہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے بہتری کا سبب بنے، مخفی طریقے سے غربا کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، عزیز و اقربا کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے امام، عفو بخش معاف کرنے والے، کسی سے غلطی ہو جاتی تھی امام بہت جلدی معاف کر دیتے، صبر و تحمل امام میں بہت زیادہ تھا۔ ہر امام میں موسیٰ کاظم تو ہیں کظم غیظ کے لیے، لیکن خود امام جعفر صادق میں بہت زیادہ کظم غیظ کا تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا قاعدہ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز کہ امام کا قاعدہ تھا کہ وہ دولت مندوں سے غریبوں کی زیادہ عزت کرتے تھے۔ ہمارے الٹا ہوتا ہے، ہم لیکن امام نے الٹا کہا کہ وہ غریبوں کی زیادہ عزت کرتے تھے۔ دوسرا کیا ہے، امام جو ہے مزدوروں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، جو لوگ ہارڈ ورکنگ ہیں ان کی امام بہت قدر کرتے تھے۔ دوسرا کیا ہے، خود امام تجارت کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، امام کا کام۔ تو یہ 10-12 امام کی کوالٹی ہیں۔ اب یہ لازمی کہ یہ ہمارے لیے نمونِ عمل ہونا چاہیے، یہ جو کوالٹیز امام میں ہے اللہ نے اسی لیے ان کو دی تھی تاکہ ان سے ہم سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، ہماری زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب امام کا ایک میں نے شب میں عرض کیا تھا، امام نے جو درس و تدریس کی ہے اس میں اپنے شاگردوں سے خاص رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کو امام نے نہ صرف نبھایا بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک خاص لائے عمل چھوڑا ہماری زندگی کے لیے۔ تو امام کے شاگردوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اس میں کچھ کو امام نے بہت زیادہ جو ہے وہ پریز کیا، ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، ان سے خاص کر کے جو ہے دین کو وابستہ رکھا ہے۔ امام کے شاگردوں کے سلسلے میں ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ بہت امپورٹنٹ، اس میں ایک جو ہے وہ زرارہ ابن عیون ہیں کہ جنہوں نے امام سے بہت زیادہ حدیثیں سیکھیں اور بیان کی ہیں۔ امام کے یہ 2 شاگرد ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ابو وسیع اور زرارہ وغیرہ، ان لوگوں نے ایک نے 30,000 اور ایک نے 70,000 حدیثیں امام سے بیان کی۔ یہ لسٹ بہت بڑی ہے۔ تو امام نے زرارہ کے کیا کہا ہے کہ لولا زرارۃ لقلت ان حدیث الابی ستذہب، کہتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میرے پدر بزرگار کی حدیثیں محو ہو جاتی، مٹ جاتی۔ آج جو حدیثیں موجود ہیں یہ ہمارے لیے انہی کا جو ہے۔ دوسرا کیا، جمیل ابن دراج ہیں جو امام سے دوسرے شاگرد محمد ابن مسلم ہیں، اور اس کے بعد ابو بصیر ہیں یزید ابن معاویہ عجلی ہیں۔ تو امام کی خاص شاگرد ہیں جن کے سلسلے میں امام نے خاص توجہ کا مرکز انہیں قرار دیا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو علوم ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح منتقل ہوتے ہیں، نالج جو ہے وہ ہمیشہ سینہ بہ سینہ جاتا ہے۔ ایک کے پاس نالج ہے، وہ آنے والے زمانے میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، شاگرد آگے بڑھاتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ ہدایت و نالج ہمیشہ باقی رہے۔ یہ سلسلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، شاگرد تو بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ کو سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ کو اس کام کے لیے جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ اس میں میں جب آقا بشیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کہ جب آقا خوئی اس دنیا سے گئے تو انہوں نے خوضہ مجھے سونپا تھا کہ میں ان کا ایسا شاگرد تھا جو خوضے کو شاگرد بہت ہوتے ہیں لیکن کس میں صلاحیت ہے اس کو چن لیتے ہیں۔ تو چننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دین آگے بڑھتا ہے، کام انسان جو ہے وہ ان کے علوم سے آراستہ رہتا ہے۔ 2 آنر ہیں، دیکھیے کل اطہر صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی
شاگرد استاد کے بارے میں کہ کسی کی عظمت کو دیکھنے کے لیے دو طریقے ہیں. یہ دیکھو کہ اس کا استاد کون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی میں شاگرد میں کچھ تو ہو گئی، اتنے بڑے کے پاس بیٹھا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور لیا. دوسرا یہ کہ اس کا شاگرد کون ہے. شاگرد سے استاد کی عظمت پتہ چلتی ہے اور استاد سے شاگرد کی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کتنی عظیم چیز ہے، مولائے کائنات کے لیے یا رسول اکرم کی عظمت بتاتے ہیں کہ رسول اکرم کی کتنی عظمت ہے کہ جس کے استاد کا نام اللہ اور شاگرد کا نام علی ہے. یہ عظمت رسالت مآب کے لیے وہ کہتے تھے کہ عظمت رسالت مآب یہ. تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں حمران ابن عیون امام کے ایک خاص جو صحابی ہیں کہ ماتا واللہ مومنن، ان کی پریز کیا، ان کے بارے میں خاص جو ہے وہ پیغامات دیے ہیں. اس میں سے یہ 4 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن کے بارے میں امام نے 2 بہت اہم باتیں کہی ہیں. یہ 2 بہت اہم باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، کام کی چیزیں. یہ کیا کہا ہے کہ 4 سالین امام صاحب اپنے 4 اصحاب اور شاگردوں کے بارے میں فرمایا کہ زمین کے ستون اور دین کے پرچم دار ہیں، ان کے ساتھ دین وابستہ ہے، ان کو دیکھ کر دین سمجھ میں آتا ہے. ان میں کون ہے؟ محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ، لیث ابن بختری المرادی اور اس کے بعد زرار ابن آیون. کہ یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس زمین کے ستون ہیں. زمین باقی کس کو؟ حجت خدا کی وجہ سے. حجت خدا ذات بھی ہے اور صفات بھی ہے. کہتے ہیں ہم اہل بیت کے کمال کو اگر کسی سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. یہ تمہیں بتائیں گے کہ اہل بیت کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے ستون ہیں. دین کہاں ہے کہاں نہیں ہے. 2 لوگ آ جائیں بتائیں میرے پاس بھی دین ہے، اگر یہ 4 موجود ہیں تو ان سے لینا، کسی اور سے مت لینا، کیونکہ یہ دین کے ستون ہیں. ان کے بارے میں ابان ابن تقلب ہیں، ان کے بارے میں بھی امام نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اظہار ہمدردی کی ہے، بہت زیادہ ان کے بارے میں. یہاں زرارے کے لیے کہتے ہیں کہ رحم اللہ زرارت ابن عیون لولا زرارت لا ندرس تو آثار نبوت و احادیث ابی. کہتے ہیں اگر خداوند عالم زرارے پہ رحمت نازل کرے کہ زرارے نہ ہوتے تو رسول اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کی تمام حدیثیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس طرح امام کے شاگرد، امام کیا سب سے بڑی چیز کیا ہے امام کی چیز ہے کہ امام جب بھی اپنے شاگرد کو بہت خوش ہو کے ملتے تھے اور کہتے تھے کاش مجھے موقع ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا سا گھر رہتا، ہم لوگ ساتھ رہتے، کبھی نظر نہیں آتے تو امام پوچھتے تھے کہاں چلے گئے. تو یہ امام کا ایک خاص طریقہ تھا، ان کے لیے خیر خواہ ہوتے دعا کرتے تھے، ان کے لیے خاص کر کے جو ہے امام نے دعائیں کی ہیں. نہ صرف دعائیں کی بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جو ہے وہ تجلیل کی کہ ان کو بتایا کہ یہ بہشتی ہیں، ان کو خدا نے رسول اور مولا کائنات کے ساتھ رکھا ہے. اس طرح بہت بڑی حدیثیں تقریباً شاگردوں کے بارے امام نے بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ دین کے نگہبان اور خدا کی حلال و حرام کی چیزوں میں کے بارے میں میرے والد کے امانت دار ہیں. کہتے ہیں اگر کسی کو حلال و حرام سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو کہ ان کو میرے والد کے تمام حلال و حرام کا پتہ ہے. مسلم میں محمد ابن مسلم، امام محمد باقر، اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق کی شادی کرتے ہیں. انہوں نے 30,000 حدیثیں 2 اماموں سے نقل کی. جابر جوفی، انہوں نے 70,000 حدیثیں امام سے نقل کی ہیں. اس کا زرارے سارے لوگ انہوں نے ایک کثیر تعداد میں حدیثیں نقل کی ہیں جن کا ایک بڑا سلسلہ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ طاہرین کی یہ عظمت کس قدر ہماری باعث خیر ہے. امام کا سب سے بڑا پیغام یہی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے امامت کے سلسلے میں. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ہم امام کی جو ہے وہ زندگی سے آشنا ہوں. تو زندگی سے آشنا ہونے کے لیے ذات اور اس کے ساتھ ان کی بات دونوں کو سمجھیں. بعد میں جو امام نے ایک خاص پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہماری 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو قیامت میں کیا اٹھے گا؟ فقیہ اٹھے گا. دیکھیں ہم 40 حدیثیں یاد کرتے ہیں فقیہ اٹھیں. جس نے 70,000 یاد کر کے بیان کی اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوا. 70,000 حدیث کم نہیں ہوتی ہے. یہ جو امام نے بیان کی بڑی. اب یہاں امام جعفر صادق نے دیکھی حدیثوں کے بارے میں ایک اور امام کا پیغام بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں قال امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث ابی و حدیث ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المومن حدیث المومن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث رسول اللہ قول عز و جل. کہتے ہیں میری حدیث میرے والد امام محمد باقر کی حدیث ہے. امام محمد باقر کی حدیث امام جو ہے وہ علی ابن الحسین کی حدیث ہے، ان کے علی ابن الحسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث جو ہے وہ امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث مولا کائنات کی حدیث ہے، مولا کائنات کی حدیث رسول خدا کی حدیث ہے. اور رسول خدا کا قول خدا ہے.
یہی دیکھیے کیا کہا ہے رسول کے بارے میں کہ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ نبی کچھ بولتے نہیں سوائے جو وہی بولتی ہے۔ تو اب جو قرآن تھا کہ یہ قول خدا ہے، اور جو علم خدا رسول کو ملا تھا اپنی زبان میں بیان کیا اسے حدیث کہا۔ تو یہ خود امپورٹنٹ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ ہماری زندگی کا مرحلہ یہی ہے کہ ہم ان ائمہ تاریخ علیہ السلام سے وابستہ ہوں، ان کی ذات سے سیکھیں، یہ ہماری باعث خیر۔ میں واقعات پڑھ دیتا ہوں، بہت امپورٹنٹ واقعات ہوتے ہیں امام کے۔ امام کس طرح سے دیکھیں اپنے چاہنے والوں کے لیے جو ہے وہ خیر کو چاہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا تاجر تھا بہت، تو اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو امین لوگوں کے پاس دولت رکھ جاتے تھے۔ اچھا دولت رکھ بھی جاتے تھے تو بعض اوقات دولت پڑی جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں ایسے کہہ بھی جاتے تھے کہ انویسٹ کر دینا۔ تو یہ بڑا تاجر تھا، اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا، اپنی دولت جو ساتھ لے گیا، باقی ایکسٹرا تھی وہ مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دے کے گیا کہ مولا میں واپس آؤں گا تو میرے لیے گھر کی ضرورت ہے، پلیز گھر خرید کے رکھیے گا۔ امام کو پیسے دیا، ہاں امام نے کہا ٹھیک ہے گھر لے لیا، ہم تمہارے گھر لے لیں گے۔ امام نے پیسے لے کے حسنی سادات میں بانٹ دیے اور جب واپس آیا تو اس نے کہا مولا گھر خریدا، تو امام نے اس کے گھر کا رقعہ لے کے دیا کہ تیرا گھر جو ہے وہ یہاں ہے نیبرہڈ میں، یہ رسول خدا ہیں، یہ مولا کائنات ہیں، یہ ہے۔ لیکن اس میں جو حدود اور اربا لکھے تھے وہ دنیا کے نہیں تھے، جنت کے تھے۔ تو اس نے کہا یہ ہم نے گھر کا پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بدل دیتے ہیں۔ بولے مولا مجھے پسند ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جہاں خریدا وہ صحیح ہے، سمجھدار تھا، لے کے چلا گیا۔ چند دن کے بعد اس کی موت ہو گئی، اس سے زندگی زیادہ نہیں تھی۔ امام جانتے تھے کہ اس کے لیے یہاں دنیا میں گھر کی ضرورت نہیں، گھر کی ضرورت وہاں ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ جو ہے کسی کو اگر انویسٹ کریں گے تو دنیا میں گھر خرید سکتا ہے۔ ہم اپنی توفیقات، دولت اور اپنی تمام ٹائمنگ کو امام کے لگا دیں گے تو امام ہمارے لیے جنت میں گھر خرید لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح۔ پالنے و تجوازتہ اپنے پاک بنا شفاء کامل عاجزہ فرما، ہمیں پریشان دور فرما دے، ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھاتے ہمارے گناہوں پہ فن و پھیر دے، پانے جنات کا دم میرے حیت فرما، جنات پریشان دور فرما دے۔ پالنے والے تمام مومنات کو جو مظلوم ہیں ان کو ظالموں سے کے شر سے محفوظ رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، کامیابی عطا فرما۔ پانے والے جہاں بھی ہمارے بچے حصول میں کامیابی عطا فرما، اچھے رشتوں کی تلاش میں فرما، جو بے روزگار میں روزگار کر دے، بس روزگار میں برکت عطا فرما، جو نہ بیمار ہے مخصوصاً مقصود عائشہ پناہ اس میں حسن پانو پروین اعجاز بھائی انور بھائی پناہ فردوس آپا مخصوصاً پانو جو نہ بیمار عائشہ آپا رفت آپا اور پانے والے ہے جو مقصود مجاہد نقی صاحب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پردن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردن ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردن ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردن عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی غیرت اللہ ان سلسلہ بھیجا، صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ بن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعل اللہ فرجهم بشرهم جن کے ذوق سے گناہ عدل و انصاف سے بھر جائے گا، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اس لیے انہی کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے چند حدیثیں امام نے بہت ساری احادیث بیان کی، اس میں سے ایک خاص حدیث ہے۔ کہتے ہیں قال علیہ السلام، قال امام جعفر صادق علیہ السلام ینبغی للمؤمن ان یکون فیہ ثمان خصال، کہتے ہیں کوئی انسان حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ 8 کوالٹی نہ ہو۔ کہتے ہیں الوقود عند الحزاحز وصبور عند البلاء وشکور عند الرخاء وقانع بما رزق اللہ لا یظلم العاداء ولا یتحامل للاصدقاء بدونہ منہ وفی تعاون وللناس منہ فی الراحہ۔ یہ 8 کوالٹی امام نے بیان کی کہ 8 کوالٹی ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر 8 کوالٹی ہمیں تو ہمیں رائٹ طور پر مومن کا لقب ملا ہوا ہے۔ اگر 8 کوالٹی نہیں ہے، جتنی کم ہے اتنا ہی ایمان میں کمی۔ تو یہ امام کیا کہتے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فتنوں اور آشوب کے زمانے میں پروقار رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کے دور میں پرآشوب دور ہے، اس کے اندر انسان کا باوقار رہنا انسان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ڈگنیٹی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیوں جب انسان ہوتا نہیں، جب انسان پرآشوب زمانہ آتا ہے تو سب ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے، انسان کریکٹ لا کو فالو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے حالات خراب ہیں تو پھر انسان اس لا کو بھول جائے۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتے ہیں، جب کبھی برف آنے کا امکان ہوتا ہے تو آدمی 1 بریڈ کی جگہ 2 خرید لیتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ دوسرے کو ملے گی کہ نہیں، یہ اس کی باوقاری نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے لیے یہی تو آج جیسے وار کا زمانہ ہے تو اس میں یہ انسان کے لیے۔ دوسرا کیا ہے، آزمائشوں اور بلاؤں کے زمانے میں بردبار اور صبور رہے۔ جب اس کا آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش کا زمانہ ہے، تو اس وقت اس کا صبر اور اس کا جو ہے وہ پرسکون رہنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کا بردبار اور سکون رہنا، بغیر اس کے انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ دوسرا رفع تونگری، جب انسان کے پاس پراسپریٹی ہے تو اس عالم میں شکر گزار رہے، اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ یہ انسان کے لیے اکثر یہ بھی یہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان بلا میں صبر کر لیتا ہے، لیکن جب دولت ہوتی ہے اس وقت جو ہے شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ شکر کا مطلب ہے کہ جہاں خدا چاہتا ہے وہاں لگائے، وہاں نہ لگائے جہاں خدا ناپسند کرتا ہے۔ ہم اکثر جب دولت آتی ہے وہاں لگا دیتے ہیں جہاں خدا ناپسند کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، 5ویں چیز کیا ہے، اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ رزق و روزی پر قناعت کرے۔ اللہ نے جو دیا اس کے پر سیٹسفائیڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو خدا نے عطا کیا اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں۔ انسان اکثر ایک غلطی کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے۔ اس کمپیریزن کے اندر وہ اپنی پاس جو ایسٹس اس کو بھول جاتا ہے، اور دوسرے کے پاس جو ہے اسے دیکھ کر انسان یا تو جیلس ہوتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے لمبا قد دیا ہو، اسمارٹنیس کم دی ہو، کسی کو اسمارٹنیس دی ہو، کسی کو دولت زیادہ دی ہو، کسی کو صحت زیادہ دی ہو۔ خدا جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، سب کو ایک سا نہیں تھا جس کی کوالٹی۔ تو اللہ نے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا، ایسا نہیں ہے۔ خدا اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے۔ تو انسان رزق ہے خدا کے اوپر راضی رہے۔ اب یہاں جو یہ صفت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ انسان اپنے دشمنوں پر بھی ظلم و ستم نہ کرے۔ انسان اپنے امام کا کیا، مومن کی علامت میں کہ انسان اپنے دشمن پہ بھی ظلم و ستم نہ کرے۔ اگر اس دشمن پہ ظلم و ستم کرتا ہے تو پھر وہ
امام کی نگاہ میں مومن نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے، اپنے دوستوں پر مسلط نہ ہو، ان کے اوپر بار نہ بنے، دوستوں کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر کیا کہا ہے، الاصدقاء لا يحتمل الاصدقاء، یعنی انسان کیا ہے اپنے دوستوں پر بوجھ نہ بنے۔ اب کبھی کوئی انسان فائنینشیل بوجھ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، انسان اکثر اپنی بات کو تحمیل کرتا ہے۔ دوستوں میں کیا ہوتا ہے، بھائی میری بات چلے گی، دوسرے کی نہیں چلے گی۔ یہ بھی امام نے کہا اچھے مومن کی علامت نہیں ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ بائی حق و کروک اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا یہ بائی حق و کروک اپنی بات کو منوانے والا انسان جو ہے ایمان کے اندر ضعیف ہے۔ اس کے بعد آخری چیز کیا ہے، دو چیزیں کہ امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو تھکا دے، یعنی خود اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے اور دوسروں کے لیے آسائش فراہم کرے۔ دوسرے اس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو ہارڈشپ میں ڈالے لیکن دوسروں کو آسائش فراہم کرے۔ ہمارا الٹا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے آسائش چاہتے ہیں، خود کو پریشانی میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ امام کی علامت ہے۔ یہ ٹف ہیں لیکن انسان جتنا زیادہ اس کے سلسلے میں کوشش کرے تاکہ ان کے لیے باعث خیر و برکت بن سکے۔ امام نے عرض کیا، دیکھیں 70,000 حدیثیں عرض کیا کہ زرارے کا کیا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہے۔ کہا مولانا بتائیں ان سب کے لیے جو خاص شاگرد ہیں کہ ان کا مقام جنت میں۔ امام بہت ان کو پریز کیا، ان کے لیے بہت حدیثیں۔ تو امام کی حدیث ہے، میں نے بارہا خود میں عرض کی، کہتے ہیں امام جعفر صاحب نے ارشاد فرمایا فی حلال و حرام حدیث فی الحلال و حرام تاخذ من صادق خیر من دنیا ما فیہا من ذہب و فضۃ۔ کہتے ہیں حلال و حرام کی بات کو جاننا، کسی ایک سچے انسان سے ایک حدیث بھی سن لینا پوری دنیا میں جو سونا چاندی ہے اس سے زیادہ ویلیوبل ہے۔ پوری دنیا میں سونا چاندی ہے، اس کی آپ ویلیو نہیں لگا سکتے، ویسے بھی نہیں لگا سکتے کہ ابھی ہر گھنٹے بدل جاتی ہے۔ تو لیکن جتنا پھر بھی جو بھی ویلیو لگائیں تو کہتے ہیں وہ ویلیو کم ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سونا دنیا میں رہ جائے گا، چاندی دنیا میں رہ جائے گی، لیکن حدیث جو آپ نے سیکھی اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب قیامت تک جائے گا، جو انفینٹ ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اب صادق سے مراد امام جعفر صادق ہیں، ان کے شاگردوں سے یہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو قول آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہ آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض کروں تاکہ آپ بات رکھیں۔ یہ جمعے میں آتے ہیں، میں 20-30 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب آپ جو بھی چھوڑ کر آتے ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ کا وہاں پر نقصان کم ہے، یہاں نہ آنے کا نقصان زیادہ ہے، کیونکہ ایک حدیث خالی اتنی ویلیو رکھتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ خیر بس وقت کم ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیکھیں آج کے دور میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے تربیت، اسے یاد رکھیے گا۔ علم کافی نہیں ہے جب تک تربیت ساتھ میں نہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج دنیا کے اندر علم اور تربیت میں بڑا فرق ہے، اور یہ آج کے دنیا کے ماحول میں ہے۔ یہ ہم جب پڑھتے قوم میں تب اس میں بہت ڈسکشن ہوتا تھا۔ پاور کے ساتھ اگر ایمان آ جائے تو یہ ترقی کا سبب بنتا ہے، اور پاور کے ساتھ اگر انسان کے پاس جہل آ جائے تو تنزلی کا سبب بنتا ہے۔ علم اگر ایمان کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ صحیح تربیت کے ساتھ ہو تو انسان کو نشو و نما دیتا ہے، عمر بڑھا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس علم ہو اور تربیت نہ ہو تو پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے امام نے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ، اس لیے ہمارے یہاں جتنے بھی آج ماشاءاللہ طلاب پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے اساتذہ کو دیکھیں، اور اساتذہ کو دیکھ کر دیکھیں کہ انہوں نے تربیت میں کس جہد کو استعمال کیا ہے۔ یہ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر آپ چیزیں چنتے ہیں تو ہم استاد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہارڈ پوزیشن اپنے شاگرد کو پہلے چیک کرے کہ یہ اس لیول پہ جا سکتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں جا سکتا تو پھر لیول پہ جائے، ہے نا، پھر اس کے بعد اس کو لے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب اکثر جو ہے کہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے بھی اکثر مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ آپ ناخن کیوں کہتے ہیں کہ جمعے کو ہی کاٹیں، ہم تو کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا ان پہ بعض اوقات ہمارے علماء اس پہ ویڈیو بناتے دے بھی دیتے ہیں بھائی کہ، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا نقصان و فائدہ کیا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ائمہ طاہرین نے ہمیں فرمایا کیا ہے۔ تو یہ حدیث سن لے آخر کہتے ہیں کہ تقلیم الاظفار یوم الجمعۃ یوم نوم الجزام والبرس والعمیہ وان لم یحتج فحقها حقا وقال صلی اللہ علیہ وسلم آخذ الشارب من جمعۃ الی جمعۃ امان من الجزام۔ امام نے یہ حدیث وسائل الشیعہ کی حدیث سے جلد 7 نمبر 363 کے اوپر آئی ہے، 2 حدیثیں ایک ساتھ ہے، اور 356 کے اوپر آئی ہے۔ تو اس حدیث میں امام نے کیا کہا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام کہتے ہیں کہ روز جمعہ ناخن کاٹنا
جزام و برس اور بصارت کی کمزوری سے سلامتی کا باعث بنتا ہے نا. آپ کبھی کاٹیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ فائدہ نہیں ملے گا آپ کو. اگر یہ فائدہ لینا ہے تو کیا کب کاٹنا ہے؟ جمعے کو کاٹنا ہے. کیا 3 چیزوں سے امام نے کہا جمعے کو اگر ناخن کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے تمہیں اسکن ڈیزیز نہیں ہوگی، جزام نہیں ہوگا. دوسرا کیا؟ برس نہیں ہوگا، وہ بھی اسکن ڈیزیز ہے. تیسرا کیا؟ تمہاری آنکھ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی، آنکھ کی روشنی تمہاری باقی رہے گی. تو یہ تو سب کے لیے مرد عورت سب کر سکتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے الگ سے کہا ہے کہ آج کے دن سبیل یعنی داڑھی کا تو مسئلہ ہی نہیں، داڑھی تو رکھنی آپ کو. کہتے ہیں مونچھوں کو تراشنا، کیونکہ مونچھیں پانی میں اگر ڈوبتی ہیں تو مکروہ ہیں، کیونکہ بیماری کا سبب بن سکتی ہیں. وہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے. کہتے ہیں کہ یہ اپنی شاربین مونچھوں کو چھوٹی کرنا جمعے کے دن برس سے یعنی اسکن ڈیزیز سے انسان کو نجات دلاتا ہے. تو امام نے یہ حدیث بیان کر کے بتایا کہ کب کرو. اب آپ لازمی کبھی بھی کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے امام کی بات کو نہیں مانا، اور جمعہ کا کریں گے اس کا مطلب آپ نے امام کی بات کو مانا ہے. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ کب کریں اور کب نہ کریں. جس دن امام کو منع ہے اس دن کریں، جس دن امام نے منع نہیں کیا. لازمی کبھی انسان کو مجبور ہو جاتے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کس دن موسٹ بینیفیشیبل ہے اس دن کو آپ کے لیے امام نے بیان کیا ہے. یہ جمعے کا اس لیے خاص ہے. جو میرے پاس ایک الگ خطبہ میں نے دیا بھی، یہ کسی شب جمعہ پڑھا ہے پتہ نہیں، آپ ریکارڈڈ ہو تو دیکھیے گا. اپنے پرانے ڈیٹا میں نکالا تھا کیا کیا چیز ہے میرے پاس، کس میں سے کیا چیز نہیں پڑھوں کیا سلیکٹ کروں. تو میں جو ملا کہ میں نے ایک جو ہے جمعرات میں پڑھا ہے شب جمعہ اور جمعے کی فضیلت امام جعفر صادق کی احادیث کی نگاہ میں. تو 20 سے زیادہ حدیثیں اس کے اندر میرے پاس کہ شب جمعہ اور جمعہ کی امپورٹنس کیا ہے اور کیسے شب جمعہ اور جمعہ کو گزارا جائے. پورا ایک الگ انشاءاللہ موضوع کیسے دن انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ دیکھیں کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہیں. امام اس دن کو گزارنے کے لیے ہمارے لیے کیا جو ہے وہ خیر کا سبب کرتے ہیں. اور شب میں عرض کیا تھا یا آگے حدیث سامنے عرض کیا تھا کہ من دعا عشرۃ من الاخوان موتا لیلۃ الجمعۃ اوجب اللہ له الجنہ. یہ بھی چھٹے امام کی حدیث ہے، فاطمہ زہرا سے نقل کی، فاطمہ زہرا کی حدیث صلی اللہ علیہ کی. جو شخص بھی جمعے کے دن دنیا سے رخصت ہونے والے 10 مومن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے خداوند عالم اس کو اہل بہشت میں سے قرار دے گا. اس میں کیا اوجب له الجنہ، عربی کا لفظ بہت ہے، واجب نہیں، اوجب یعنی 100% اس کو جنتی بنا دے. کہ انسان ایمان کے ساتھ وہ شرطیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پر اوجب له الجنہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے لیے اس دن کی اہمیت اس کو صحیح طور پر گزارنا ہماری باعث خیر و برکت بنتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالحا پانوتی واسطہ میں پاک بن شفاء کاملہ. اجت فرما، پریشان دور فرما دے، قد بین حیت فرما، پناہ جنات کسی پریشان ہوتا ہے پریشان دور فرما.